ایران کے اندر فرسٹ ہینڈ وہاں سے کیا آ رہی ہے، وہاں پہ حکام کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے بیورو چیف افضل رضا صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. افضل صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امریکہ کی طرف سے یہ جو بیان سامنے آیا ہے کہ 2 ہفتے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس پر ایرانی حکام کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے امریکہ ایرانی قوم کو جو اپنی حق کے لیے کھڑی رہتی ہے ہمیشہ. فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ امریکہ اس طرح دھمکی ہمیں اس بیانات دیتے ہیں. پہلے بھی ایران نے کاؤنٹر کیا ہے. آج بھی اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ بھی امریکہ کی جو پرووکیشن ہے اس کا بھرپور انداز میں انہوں نے سٹینڈز بھی لیا ہے اور ان کو انتباہ کیا ہے کہ ایران کیپیبل ہے کہ اسرائیل کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی. اچھا افضل صاحب، اسرائیلی میڈیا دوسری طرف یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تہران جو ہے وہ خالی ہو رہا ہے. اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے تہران میں؟ ایک تو یہ باتیں فیک نیوز مس انفارمیشن جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے کہ تہران سے لوگ جا رہے ہیں، شمال کی طرف جا رہے ہیں، کوئی جنوب کی طرف جا رہے ہیں، تہران خالی ہو رہا ہے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ کچھ غیر ایرانی میڈیا جو عرب ممالک جو وہاں پہ بیسڈ مغربی ممالک کے جو نمائندے انہوں نے جو رپورٹس کی ہیں، تہران بالکل اپنے روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہے. عوام اپنی جو روٹین ایکٹیویٹیز ہے اس پہ ہے. بلکہ گزشتہ روز کل پرسوں جب ایرانی میڈیا ہیڈ آفس پر جب اٹیک ہوا تھا، اس کے اگلے صبح صحافی سڑکوں پہ نکلے تھا کہ عوام کی رائے جان لیں. عوام نے کہا کہ اب تو قطعی طور پر ہم تہران سے نکلیں گے نہیں. جس ادارہ جو اشخاص ہمارے لیے ایک انفارمیشن فراہم کرنے کے لیے مدد کرتے ان پر بھی اسرائیل ایک پرووک اٹیک کر رہا ہے، تو ہم بالکل ساتھ ساتھ ہیں، نہ صرف اپنے میڈیا کمیونٹی کے ساتھ بلکہ وطن کی دفاع کے لیے آرم فورسز کے ساتھ. انڈر ایسٹیمیٹ بھی تو کر رہے ہیں نا کہ ایران کی عوام کو، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ بہت ہارڈ اینڈ قوم ہے. خیر، چائنا اور رشیا کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، اسپیشلی اگر میں انتباہ کی بات کروں کہ انتباہ جو انہوں نے کیا امریکہ کو کہ اس جنگ سے بھائی آپ دور رہیں، اور دوسری طرف سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا رشیا یہ دونوں اس کانفلکٹ کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ویسے دونوں کی جانب سے ثالثی کی پیشکش بھی ہو چکی ہے. دیکھیں، رشین فیڈریشن اور چائنا دونوں پرماننٹ ممبر ہیں سیکیورٹی کونسل اور اثر رسوخ رکھنے والے ممالک انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں. آپ مجھے یہ بتائیے گا، جب ایک ادارہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کے، انڈیپینڈنٹ ہو کے دنیا کے جو ممالک کی جو جوہری ایکٹیویٹیز ہیں اس پر تحقیقات کرے، اس کی معینہ کاری کرے، وہ کیسے ایک illegitiate رجیم جسے اسرائیل کہا جاتا ہے اس کی فراہم کردہ جو بیس لیس انٹیلیجنس بنیاد پر ہے وہ ایران کی جوہری ایکٹیویٹیز کے خلاف الزامات لگائے؟ تو پھر یہاں پہ روس اور چائنا ان کے ساتھ کیوں نہیں کر رہا؟ آج اگر روس انتباہ کر رہا ہے کہ اگر ایران کے جو نیوکلیر فیسلٹیز پر جو حملے کریں وہ خطے اور دنیا کی سیکیورٹی کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے، تو امریکہ ایسا کیوں نہیں اقدامات کرتا ہے اسرائیل کو لگام دے؟ کیوں آج پریزیڈنٹ آف چائنا اس کنسرن ایکسپریس کرتے ہیں کہ ایران اسرائیل وار خطے کی سیکیورٹی اور کی جانے والی جو کوششیں ہیں اس کے لیے ایک کھلی دھمکی ہے؟ کیوں ان دونوں کے باتیں نہیں سنی چاہیے؟ بیکاز چائنا اور رشیا ایران کے جو لیجیٹیمیٹ رائٹس ہیں کہ پیسفل نیوکلیر کا ہونا اور ایران کے جو سٹینڈز ہے کہ ہم کبھی ایٹم بم کی طرف نہیں جاتے، اس کو ریکوگنائز کرتے ہیں. اور ایک جیو پولیٹیکل رائیولٹیز بھی ہے کہ امریکہ خطے میں چین کے کردار کو پسند نہیں کرتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو الیکشن سے پہلے یہ بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے یوکرین جنگ نہیں ہوتی، اب میں آ رہا ہوں تو یوکرین جنگ کا خاتمہ کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ابھی بھی بے بس نظر آ رہے. تو میں سمجھتا ہوں چائنا اور رشیا ایک پرنسپل ان کے سٹینڈز ہے ایران کے رائٹ سے متعلق، اور مغربی ممالک کو بھی چاہیے
کہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈ کا خاتمہ کر کے اچھا، آپ کیونکہ افضل صاحب وہ ٹرمپ کی بات کر رہے تھے تو ان کا ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا جب وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے کہ اوباما اگلا الیکشن جیتنے کے لیے ایران کے ساتھ وار شروع کر سکتے ہیں. تو آئرنی اب یہ جو ہے نظر آ رہی ہے کہ ایک انلیجیٹمیٹ رجیم جو ہے وہ ایران کے اندر رجیم چینج کی باتیں کر رہی ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. افضل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایران کی سچویشن اور ایران کے اندر گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے.